إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، عزیزان من، معزز محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ جمعوں سے حضور نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات شروع کی ہوئی ہے، اور اب تک سیرت طیبہ کی مختلف اور منتشر باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ مزید بھی چلے گا، اور یوں سمجھیں کہ ہم منتخب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور اور معطر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جہاں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے اور یہ نظریہ اور خیال ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے کسی نیک آدمی کا تذکرہ ہو وہاں بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الصلحاء ہی نہیں، صرف نیکوں کے ہی امام، پیشوا اور مقتدا نہیں، تمام تر اولیاء آپ کے قدموں کی دھول پر قربان کیے جا سکتے ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ جو دھول لگی، کائنات کا کوئی انسان اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سے جائے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے.
انبیاء میں بھی کوئی آپ جیسا نہیں ہے، آپ بے مثال ہیں، حسن و جمال میں بھی، کمالات میں بھی، معجزات میں بھی، ذات میں بھی اور صفات میں بھی، ہر طرح آپ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے، جو حسن عطا فرمایا، جو خاندان قبیلہ کنبہ عطا فرمایا، جو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا، وہ تو کسی اور نبی کے سر پر بھی نہیں رکھا۔ تو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جس طرح موسلا دھار بارش برستی ہے، یوں ہی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، بشرطے کہ آداب کا خیال ہو۔ بشرطے کہ کیا ہو؟ آداب کا خیال ہو، شرائط کا خیال ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ ذات اقدس، ذات ستودہ صفات ہے کہ جس کی شان میں بے ادبی اور گستاخی خالق جل وعلا بھی برداشت نہیں کرتے۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یہاں کوئی مجال نہیں ہے کہ انسان اونچی آواز بھی نکالے۔ با خدا دیوانہ باش، فارسی میں کہا جاتا ہے، فارسی کا مقولہ ہے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذات باری تعالیٰ کی بات ہو، دیوانے بن جاؤ، پاگل بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ وہ ایک شخص درویش عابد اور زاہد تھا نا، کہنا تھا اس نے، انا عبدک وانت ربی، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ انا عبدک وانت ربی، یہ کہنا تھا۔ اسے خیال نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی اس کو محبت میں ڈوبا ہوا کہنے لگا، انت عبدی وانا ربک، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اب دیکھنے میں کیا ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن باری تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ میرا بندہ میرے عشق اور محبت میں ایسا گم ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ با خدا دیوانہ باش، اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان دیوانگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ زبان پر لفظ آئے ہیں تو آداب کی رعایت ضروری ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، مسجد نبوی میں حاضری دیا کرتے تھے، کبھی بھی روضہ اطہر کے سامنے نہیں ہوئے، کبھی بھی سامنے، ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا، آپ حضرت آپ جاتے کیوں نہیں ہیں آگے روضہ اطہر کے قریب؟ فرمایا کس منہ سے جاؤں، وہ اتنی ادب کی جگہ ہے، خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال قرآن کہتا ہے ضائع ہو جائے۔
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں اللہ کے نبی کی ذات موجود ہو وہاں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی آوازیں پست رکھو، اپنی آوازیں پست رکھو۔ یہ ایک عجیب ہم نے منطق، فلسفہ اور خیال پیش کیا کہ اللہ کے نبی موجود بھی ہیں، پھر امامت بھی ہم کروا رہے ہیں، پھر تقریریں بھی ہم کر رہے ہیں، پھر اونچا اونچا بول بھی ہم رہے ہیں۔ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہو وہاں میرے جیسے ایرے غیرے نتو خیرے کو بولنے کی مجال نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہ کب کہا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو لاڈلے ہیں، دو کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، آسمان میں ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے آسمان پر وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ حضرت ابو بکر، ایک ہاتھ سے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، دائیں طرف حضرت ابو بکر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، ادھر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، یوں کر کے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کو ہم یوں ہی اٹھائے جائیں۔ یہ ان دو مقام و مرتبہ کی حامل شخصیات سے آواز کچھ اونچی ہو گئی تھی۔ دربار نبوی میں اللہ نے ڈانٹ دیا، صدیق ہے یا فاروق ہے یا علی اور عثمان ہے، جماعت صحابہ ہے یا عام امتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی کو یہ ہمت اور طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آواز بلند کرے۔ جہاں آداب کا خیال کیا جائے وہاں پھر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں پھر اللہ کی ساتھ یہ جب آیت اتری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قربان جائیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد پھر تو یہ تھا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس بچھ جاتے تھے اس اتباع و انقیاد اور پیروی کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ اتنا آہستہ بولتے تھے، بعض اوقات دوبارہ تیسری بار پوچھنا پڑتا تھا کیا کہہ رہے ہیں، ڈر رہتا تھا کہیں حضور کی مجلس میں بے ادبی نہ ہو۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھا کرے، دل کھول کر پڑھا کرے، ایمان کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ جو شخص درود پڑھنے میں کنجوس ہے وہی در حقیقت کنجوس اور بخیل ہے۔ بخیل اور کنجوس در حقیقت وہی ہے جو درود پڑھنے میں کنجوس ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف عنوانات ہیں، تمہید میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مکہ کا زمانہ ہے یہ مشکلات میں گزرا ہے، مشقتوں میں گزرا ہے، دعوت اور تبلیغ کا آغاز تھا، پریشانیاں دی جاتی تھی۔ آج سجدے میں ہے حرم پاک میں، دشمن آپ کے اوپر اونٹ کی وزنی اوجری لا کر رکھ دیتے ہیں، گندگی سے اٹی ہوئی اور بھری ہوئی، پاس کوئی ہٹانے والا نہیں۔ آپ کی لخت جگر سب سے چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، بجھے ہوئے دل معصوم ہاتھوں کے ساتھ وہ اوجری آپ کے مبارک بدن سے ہٹاتی ہے،
یہ وہ بدن ہے، آپ کے معجزات میں لکھا ہے حضور کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رؤیا الانبیاء وحی، عام شخص میں اور آپ خواب دیکھیں وہ شیطانی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ پیٹ کے بخارات کا اثر ہو سکتا ہے، وہ توہمات اور خیالات کا اثر ہو سکتا ہے۔ نبی کا خواب نہ خیال اور وہم ہوتا ہے، نہ شیطانی اور نفسانی ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا نبی جب سوتا ہے اس کا دل نہیں سوتا، اس کی صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ عام شخص سو جائے ٹیک لگا کر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک دھیان نہ لائی کرو، جمعہ کے لیے آئے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، آنکھ لگ جاتی پھر وضو ہی نہیں کرتے۔ نماز فجر کے لیے آئے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، آنکھ لگ گئی پھر وضو ہی نہیں کرتے۔ آج کل تو جس طرح کا دور ہے، بیٹھے بیٹھے اصل وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس مسئلے پر آپ نے کبھی غور کیا کہ سونے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ ٹیک لگا کر سونے سے یا لیٹ کر سونے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب اعضاء ڈھیلے ہوں تو پتہ نہیں رہتا انسان کو کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اسی دوران ہو سکتا ہے ریح خارج ہو جائے۔ آج کل جس دور میں ہم جی رہے ہیں، خوراکیں ایسی ہیں کہ بیٹھ کر سو پھر بھی اعضاء ڈھیلے ہی ہوتے ہیں، غذائیں ایسی ہیں، اس لیے آج کل تو بیٹھ کر سونے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، نماز سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔ اگر آنکھ لگ گئی ہے اٹھ کر انسان وضو کر لے، احتیاط پر عمل کر۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اسی وجہ سے نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ مبارک بدن جس پر مکھی نہیں بیٹھتی اس پر اٹی ہوئی گندی اوجری ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہٹاتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ چھوٹی سی معصوم بچی ہے، کیا عمر تھی اس وقت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی؟ یہی کوئی 8 سال 9 سال 7 سال اسی کے لگ بھگ عمر، بالکل معصوم بچی۔ معصوم وہ نہیں جو وہ کہتے ہیں، معصوم سے مراد وہ جو بچوں کو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں تو بڑا معصوم ہے۔ ایک معصوم وہ بھی ہے جو وہ کہتے ہیں ائمہ معصومین، 14 معصومین علیہ السلام، وہ معصوم نہیں، وہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہٹائی ہوتی، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا تیرے ابا محمد کا دین ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے، ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے۔ ابتدا کا یہ زمانہ مشکلات کا زمانہ تھا۔ 13 سال یہاں گزارنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوئی اور حکم ہوا کہ اب آپ اس وطن کو چھوڑ دیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ یہاں سے کوچ کیجیے، ہجرت کیجیے۔ آپ نے پہلا قافلہ بھیجا، دوسرا قافلہ بھیجا، چلتے چلتے پیچھے صرف 3 افراد بچ گئے۔ کتنے افراد بچ گئے؟
تین افراد بچ گئے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکہ میں، دوسری آپ کے جانشین سیدنا صدیق اکبر کی ذات، تیسری خلیفہ چہارم خلیفہ راشد شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین افراد صرف مکہ میں رہ گئے. قائد اور لیڈر یوں ہوا کرتے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو پہلے پناہ دیتے ہیں، جو اپنے ماننے والوں کو پہلے محفوظ جگہ پر بھیجتے ہیں. قائد اور لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کو کنویں میں دھکا دے کر کہے کہ میں بھی آ رہا ہوں اور خود چھٹی کر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا قائد، سپہ سالار اور لیڈر کوئی اور نہیں ہو سکتا. ساری جماعت صحابہ کو بھیج کر، اس وقت گنتی میں تھے صحابہ، سینکڑوں میں تھے، سینکڑوں میں بس چند سو صحابہ ایمان لائے تھے ابھی تک رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر آپ کو بھی اجازت ہوئی کہ آپ بھی یہ چھوڑیے وطن. ادھر مشورہ ہو رہا ہے، مشرکین مکہ مشورہ کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے. اس نے تو ہمارے دین لات و منات اور عزا کی عبادت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اس کا کیا علاج کیا جائے؟ دن بدن اس کا مشن آگے بڑھ رہا ہے، اس کی تبلیغ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے ہی لوگ اس پر ایمان اور اسلام لا رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ مشورہ بلایا گیا. دروازے میں شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں کھڑا تھا. مشورہ والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نجد کا شیخ ہوں، میں بھی تمہارے مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اس کار خیر کا نعوذ باللہ جو کار شر تھا وہ کہہ رہا تھا میں حصہ بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مشورہ ہوا کیا کیا جائے. ایک نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. ابو جہل نے اور شیخ نے کہا، یہ جو شیخ بنا ہوا تھا، کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، جہاں جائے گا یہ اپنا جال پھر پھینکے گا، لوگ پھر اس کا شکار ہوں گے. کسی نے کہا قید کر دیا جائے. یہ مشورہ بھی شیطان نے ٹھکرا دیا. پھر اس امت کے فرعون عدو اللہ و عدو رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن، ابو جہل نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. شیطان نے کہا ویل ڈن، یہ بہت اچھا مشورہ ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے. اس نے کہا ہر قبیلے کے افراد اکٹھے کرو، گھر کا محاصرہ کرو، رات کے وقت حملہ کر کے شہید کر دو اور قتل کر دو. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تمام مشورہ قرآن کریم کی آیت اتار کر وحی اتار کر بتا دیا کہ یہ آپ کے بارے میں ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں. قرآن نے تینوں باتیں بتا دی. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچازاد، اپنے دوست اور بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہا علی اب روانگی کا وقت آ گیا ہے، یہ میرا بستر ہے، یہ میری سبز چادر ہے، یہ قریشیوں اور مشرکوں کی امانتیں ہیں. آپ کے دشمن تھے، مخالف تھے، مخالفت کرتے تھے، امانتیں پھر بھی آپ کے پاس رکھتے تھے. صادق اور امین مانتے تھے، سیاسی صادق اور امین نہیں، حقیقی صادق اور امین، حقیقی صادق اور امین مانتے تھے. سیدنا علی سے کہا یہ امانتیں تمہارے حوالے ہیں، میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ہر صاحب امانت کے حوالے کر کے میرے پیچھے آ جانا. جناب صدیق کے دروازے پر گئے، جبریل امین آئے. کہا اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل ساتھ کس کو لے جاؤں؟ جبریل نے کہا صدیق کو لے جاؤ. کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ کیوں نہیں آتے؟ اور جلد سے بڑی آتے ہو، اٹھ اٹھ کے اتنے تو پیسے بھی چھٹتے ہو، سبحان اللہ بھی آتے ہو، تو اور ہی پتہ نہیں کیا کرتے ہو.
اس سے دوسرا نہ ماشاء اللہ نہ سبحان اللہ نہ درود نہ سلام ہے نہ الحمدللہ. ویسے ہی کہہ رہا ہوں مانے نہ آپ کو خیر ہے کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. وہ ایک شخص تھا نا بیٹھا تھا تھوڑی دیر بعد کہتا تھا سبحان اللہ. تھوڑا دیر رک جاندہ ہی جاتے خیر کے بعد سبحان اللہ. وہ کوئی بندہ ڈاٹے بیدا رہا سنتا رہا. اس کو کہتے ہیں کہ تو بھائی تسبیح کرنی ہے تو کر سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 منٹ کا وقفہ دینا ہے بس سبحان اللہ. ایسا کہ میں وقفے نہ سبحان اللہ کہہ رہا تاکہ جنت کے درخت ذرا فاصلے سے لگے اکٹھے نہ ہو جائیں. شاید آپ بھی اس لیے تھوڑا ٹھہر کر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ درخت کہاں لگانے ہیں. وہ بڑی ترتیب ہے مرتب نظام ہے. جس نے اتنا بڑا کائنات کا نظام بنایا ہے وہ ایک ایک چیز کو جانتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ حضور کی ہر ادا محفوظ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کی ہر ادا محفوظ ہے. اب اس چادر کا رنگ کیا تھا سیرت نگاروں نے لکھا ہے. اس چادر کا رنگ سبز تھا. اس چادر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے. حضور سیدنا صدیق کے دروازے پر پہنچے ہیں. صدیق روانگی کا وقت ہوا چاہتا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں اسی مقصد کے لیے پال رکھی تھیں, ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے. حضور فرماتے ہیں تم سے خریدوں گا اس وقت ہدیہ نہیں لوں گا. صدیق نے کہا جیسے محبوب کی اور حبیب کی مرضی ہو میں راضی ہوں. آپ نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی رکھی. سیدنا صدیق اکبر اور رحمت عالم جا رہے ہیں. مکہ وہ وطن ہے جہاں آپ نے 53 برس گزارے ہیں. 53 50 اور 3 53 برس گزرنے کے بعد آپ پیچھے مڑ کر مکہ کی طرف دیکھتے ہیں. کہتے ہیں مکہ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے. احد پہاڑ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. مکہ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے مگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. آپ جا رہے ہیں غار ثور بلندی پر واقع ہے. آج بھی بڑے بڑے جوان وہاں چڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں. آج سے 1450 سال قبل جب کوئی تعمیراتی ترقیاتی پروگرام نہیں تھا, کوئی منصوبہ نہیں تھا, بالکل چٹیل میدان, پتھریلی سرزمین, کنکر اور پتھر تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر چڑھ رہے ہیں اس بلندی پر. صدیق کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. صدیق اس کنکری پتھریلی سرزمین پر چلتے ہیں. غار ثور کے دروازے پر پہنچتے ہیں. صدیق کا پاؤں لہولہان ہے. یا رسول اللہ آپ غار ثور پر تشریف فرما ہو, میں اندر جاتا ہوں, کوئی بچھو کوئی سانپ محبوب کے بدن کو ڈس نہ لے, جا کر صفائی کرتا ہوں. صدیق اکبر جا کر صفائی کرتے ہیں. جا کر جو سوراخ ہے وہاں اپنے بدن کا کپڑا لگاتے ہیں. ایک سوراخ بچ جاتا ہے, وہاں صدیق اکبر اپنی ایڑی رکھتے ہیں. جہاں صدیق کا مال ختم ہو جائے, جہاں صدیق کا لباس ختم ہو جائے, وہاں صدیق اپنا بدن پیش کرتا ہے. اقبال نے یوں ہی نہیں کہا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس وہاں اپنا پاؤں رکھا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا. اگلی بات پھر انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.